رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اس لفظ میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ جوانوں کے ہی سردار ہوں گے، بوڑھوں کے نہیں، بچوں کے نہیں، بوڑھوں کے اور بچوں کے سردار نہیں، صرف جوانوں کے سردار ہوں گے۔ لوگ یہاں دھوکہ نہ کھائیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے جنت میں نہ کوئی بچہ جائے گا نہ بوڑھا جائے گا، جو بھی داخل ہوگا وہ جوان ہو کے جائے گا۔ بوڑھا نہیں جائے گا کا مطلب یہ بوڑھے نہیں جائیں گے، نہیں، یہ جائیں گے لیکن جوان ہو کر جائیں گے انشاءاللہ۔ جس کو بھی رب تبارک و تعالی جنت میں داخل کرے گا، چاہے وہ 100 سال کی عمر میں وفات پایا ہو، لیکن جنت میں جانے کے وقت ان کی عمر اکثر بزرگوں نے فرمایا ہے 33 سال کے قریب کی ہوگی۔ یعنی دنیا میں تم خواہش کرتے رہ جاؤ، کبھی بڑھاپے سے جوانی نہیں آئے گی، لیکن جنتی کو مولا تعالیٰ مفت میں جوانی عطا کرے گا۔ اور اس اعتبار سے بچے بھی جوان ہو جائیں گے، بوڑھے بھی جوان ہو جائیں گے، تو جنت میں جانے والے سب کون رہیں گے؟ سارے جوان جنتی، سارے جنتی جوان ہی ہوں گے۔ اس اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل جنتیوں کے سردار ہیں، کل جنتیوں کے سردار امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہما ریحانتی فی الجنہ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا کہ حسن اور حسین میرے لیے جنت کے 2 پھول ہیں۔ اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں سونگھا کرتے تھے، کبھی ان کی گردن کے پاس، کبھی ان کے رخساروں پر، کبھی پیشانی پر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لبھائے مبارک رکھتے تھے۔ بوسہ دینا تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سونگھا کرتے تھے۔ تو بعض صحابہ نے پوچھا کہ بچوں کو چومنا، بوسہ دینا تو ہم دیکھتے ہیں، آپ ان بچوں کو سونگھتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں شہزادے جنت کے پھول ہیں، جنت کی خوشبو ان کے اندر سے آتی ہے۔ ان حسین شہزادوں کو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اس طرح سے صحابہ میں بیان کرتے رہے کہ اکثر صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں داخل ہوتے، ایک مرتبہ ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور پورا بہت ہی کھلا قسم کا جبہ پہنے ہوئے ہیں یا اوپر چادر ڈالے ہوئے ہیں، اور جسم کے اندر بہت موٹی کوئی چیز چھپی ہوئی ہے۔ ٹھنڈیوں کے دن تھے، صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز آپ اپنے اندر لیے ہوئے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبہ جب ہٹایا تو دونوں شہزادے اندر تھے، ہمیشہ سینے سے لگا کر کے رکھا۔ مشکات نبوت ہے وہ سینہ رسول پاک کا، جہاں اللہ کا کلام اترا کرتا تھا، اس قلب رسول سے کبھی حسن کان لگائے ہوتے، کبھی حسین کان لگائے ہوتے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنی دیر تک اپنی زبان مبارکہ ان شہزادوں کے منہ میں رکھتے تھے۔ اکثر حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ کبھی بھوک کی شدت ہمارے گھر میں ہوتی، فاقہ ہوتا، تو میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے حضور کے گود میں دے آتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کے منہ میں اپنی زبان رکھتے، پھر بچے رونا بھی بند کرتے، کبھی کوئی چیز کھانے کی یا پینے کی طلب نہ کرتے۔ کیسے طلب کریں گے ساری دنیا کا خزانہ جو وہ اپنے لبوں سے چوس رہے ہوں۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نسبتیں حاصل ہوئیں، میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کسی کو ایسی نسبتیں حاصل نہیں ہوئی۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جس طرح سے حسن و حسین کو نسبتیں حاصل ہیں، ماں کے متعلق میرے آقا نے فرمایا جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ باپ کے لیے کہا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ مولا ہے۔ باپ جب پوری کائنات کا مولا، ماں پورے جنتی عورتوں کی سردار، اور خود ان کو اللہ کے حبیب نے جنتی جوانوں کا سردار کہا، نانا سید الانبیاء ہیں۔ کون سی فضیلت ان کی زندگی میں نہیں ہے، کون سی نسبت نہیں ہے؟ اس سے بڑھ کر ان کو نسبتیں اور کیا چاہیے؟ حتیٰ کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی گلیوں میں
حسن و حسین کو کندھوں پر بٹھائے تشریف لے جا رہے تھے، دونوں کندھے پر سوار تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو مسکرائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش نبوت پر یہ شہزادے سوار ہو کر جا رہے ہیں۔ صحابہ نے پکار کر کے کہا اے شہزادو، کتنی اچھی سواری تم نے پائی ہے، کتنی اچھی سواری پائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مڑ کر کے ان سے کہا اے لوگوں، صرف سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو کہو کہ سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعریف کے ساتھ اپنے شہزادوں کی تعریف کو پسند فرمایا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے لیے بے قرار بھی ہوا کرتے تھے۔ اکثر ایسا ہوا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی ہیں ایک مرتبہ حسن و حسین گم ہو گئے، مل ہی نہیں رہے تھے، میں گھبرائی ہوئی تھی، پریشان تھی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوڑ کر آئی، کہا کہ حسن و حسین صبح سے نہیں نظر آ رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اطمینان کا اظہار کیا، کہا کہ میرے ان دو بچوں کو ابھی کچھ نہیں ہوگا، کوئی کچھ گزن نہیں پہنچائے گا۔ خود اٹھے اور چلتے ہوئے ایک مدینہ طیبہ کے قریب درخت کے پاس گئے تو فرماتے ہیں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں بچے آرام سے سوئے ہوئے ہیں اور دو فرشتے ان پر پروں سے سایہ کیے ہوئے ہیں۔ وہ بچپن سے فرشتوں کی چھاؤں میں سونے والے، جن کے گھر میں جبرائیل بے اجازت نہ آئیں، ان کی نسبتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی فضیلتوں کو بھلا دنیا میں کون بیان کر سکے گا؟ کس زبان سے ہو بیان مدح خان اہل بیت؟ میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان شہزادوں کی فضیلت اس سے اندازہ کریں آپ۔ ایک مرتبہ حسن و حسین دونوں گھر میں ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اکثر، یہاں تک کہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں نمازوں کے اوقات میں بھی حسن و حسین کو اپنے مصلی کے قریب بٹھایا کرتے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہوتے، دونوں شہزادے ایک ایک پاؤں پکڑ کر کے بیٹھے ہوتے تھے۔ حضور کے خطبہ دینے کے وقت دونوں شہزادے حضور کے قدموں کو پکڑ کر بیٹھے رہتے تھے ممبر پر۔ ایک مرتبہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی عمر ہے، ان کی عمر 2.5 سال 3 سال کے قریب ہوگی، دونوں کھیل رہے ہیں گھر میں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کہا چلو آج ہم تمہاری کشتی کرواتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے، کون کس کو گراتا ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی کشتی لگائی گئی۔ امام حسن مجتبی عمر میں بڑے ہیں اور امام حسین چھوٹے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کشتی ان کو لڑا رہے تھے تو امام حسن کی سائیڈ لے رہے تھے، امام حسن کی سائیڈ، وہ بڑے ہیں اور کہہ رہے تھے حسن حسین کو یہاں سے پکڑو، حسین کو ادھر سے پکڑو۔ یہ باتیں دیکھ کر کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریب آئی، کہا ابا جان یہ کیسا معاملہ ہے، آپ بڑے کی سائیڈ لے رہے ہیں، حسین چھوٹے ہیں عمر میں، عموماً لوگ چھوٹوں کا ساتھ دیتے ہیں، گھر میں کھلاتے بھی ہیں تو چھوٹوں کی طرف اور ان کے سائیڈ میں بات کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ سے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تم نہیں دیکھ رہی، میں ادھر سے حسن کی سپورٹنگ کر رہا ہوں اگرچہ، لیکن ادھر حسین کو جبرائیل تھامے ہوئے ہیں، ادھر جبرائیل حسین سے کہہ رہے ہیں کہ حسین ادھر پکڑو ادھر پکڑو۔ وہ گھرانہ کیسا ہوگا جہاں سید الانبیاء ایک شہزادے کو تھامے اور سید الملائکہ دوسرے شہزادے کو تھامے؟ دنیا نے ایسا کوئی گھر دیکھا ہوگا آج تک؟ دنیا نے آج تک ایسا کوئی گھرانہ دیکھا ہو؟ اور ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری مولا کو بھی پسند نہیں تھی، رب ذوالجلال ان دونوں شہزادوں کی دل آزاری کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کی بھی ایک روایت ہمیں ملتی ہے، یہ دونوں شہزادے اپنی اپنی تختیوں میں لکھ کر کے لائے اچھی تحریر کس کی ہے دیکھنے کے لیے۔ وہ جگہ آج بھی مدینہ طیبہ میں زیارتوں کے لیے دکھاتے ہیں کہ ان کا مسابقہ ہوا تھا، کمپٹیشن ہوا تھا، امام حسن اور امام حسین نے تختیوں پر اپنے ہاتھوں سے کچھ لکھا، سیدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے امی بتائیں میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ ان کی رائٹنگ اچھی ہے؟ ماں نے دونوں شہزادوں کو دیکھا، دونوں شہزادوں میں کسی ایک کی اچھی بولوں دوسرے کا دل ٹوٹ جائے گا، کسی کے بھی متعلق کہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ اپنے ابا سے کروا لو علی مرتضیٰ کے پاس۔ دونوں شہزادے وہاں آئے، حضرت علی سے پوچھا تو انہوں نے دیکھا دونوں شہزادوں کو، کس کی اچھی کہوں؟ اگر حسین کی کہوں تو حسن کا برا نہ لگ جائے، حسن کی تحریر کو اچھی کہوں تو حسین کا دل چھوٹا نہ ہو جائے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے کہا
شہزادوں یہ فیصلہ بڑا گمبھیر ہے۔ وہ عدالت پر بیٹھنے والے شہسوار علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے مسئلوں کو چٹکی میں حل کر دیتے تھے، ان دو شہزادوں کا فیصلہ نہ کرنے کی ٹھان لی اور کہا جاؤ رسول اللہ ہی فیصلہ کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دیکھا اور پھر آپ کے دل میں بھی یہی خیال آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شہزادوں کا اتنا خیال کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سگے بیٹے کو ان شہزادوں پر قربان کیا ہے۔ حضور کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو حضرت امام حسین کے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے۔ دونوں شہزادوں کو لے کر حضور گھر پر بیٹھے تھے، جبرائیل آئے اور کہا کہ ان میں سے آپ کسی ایک ہی کو رکھ سکتے ہیں۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ یا تو ابراہیم اپنے بیٹے کو رکھیں یا حسین کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم پر حسین کو ترجیح دیتا ہوں، میں اپنے بیٹے کو قربان کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، حضور کے بیٹے کا، کیونکہ ابراہیم کے انتقال پر حضور کو غم تو ہوگا لیکن حسین کے انتقال پر پورے اہل بیت کو غم ہوگا۔ فاطمہ بھی روئیں گی، علی بھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ تو اس حسین کا دل کیسے توڑے میرے آقا؟ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب العزت میں اس فیصلے کو پہنچا دیا۔ اے رب ذوالجلال، اس فیصلے کو تو بہتر انداز میں فرما دے۔ دونوں بچے آج چھوٹی چھوٹی سی تختیاں لے کر کے آ گئے، پوچھ رہے ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے، میری رائٹنگ اچھی ہے کہ اس کی رائٹنگ اچھی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت ان دونوں کے لیے کسی ایک کا فیصلہ نہیں فرمایا، کہا شہزادوں رکو، میں اللہ کے حضور اس مسئلے کو اٹھاتا ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حضور جب یہ سوال ہوا، اللہ عز و جل نے جبرائیل امین سے کہا اے جبرائیل، جنت سے ایک سیب لے جاؤ، اوپر سے گراؤ، جس کی تختی پر گر جائے اس کی تحریر اچھی ہے۔ کیا یہ فیصلہ منظور ہے؟ سب منظور ہے۔ وہاں فاطمہ بھی تھیں، علی مرتضیٰ بھی تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ وہ جگہ مدینہ طیبہ میں آج بھی ہے، کھلا سا میدان ہے، دونوں تختیاں لے کر کھڑے تھے۔ جبرائیل امین جنت سے ایک سیب لائے، اوپر سے گرایا۔ میرے خدا ذوالجلال کی شان یہ ہے کہ سیب 2 ٹکڑوں میں بدلا، آدھا اس تختی پر آدھا اس تختی پر گرا۔ مولا کو بھی یہ منظور نہیں تھا کہ کسی ایک کا دل ٹوٹے، ان شہزادوں کی دل آزاری رب نے بھی پسند نہیں کیا۔ تو یہ وہ شہزادے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پروان چڑھے، یہاں تک کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بے حد تعظیم کیا کرتے تھے ان شہزادوں کی، اور حد درجے احترام کیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کبھی کبھار یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں اور نماز کے دوران یہ اپنے گھر سے چلے آتے اور کبھی کسی نے ان کو روکا نہیں، حضور کے مصلی پر آ جاتے۔ حتیٰ کہ ایک بار امام حسین حضور کی پیٹھ پر سوار ہوئے، سجدہ خوب لمبا ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سر نہیں اٹھایا کہ حسین گر نہ جائیں، حسین گر نہ جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچپن میں اتنا خیال فرمایا کرتے تھے۔ ایک بڑی حکمت کی بات مجھے نظر آتی ہے، میں نے اس سے قبل بھی اس چیز کو عرض کیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں مجھے بات یاد آتی ہے، چند سالوں پہلے عام طور پر ہم جب حاضری دیتے ہیں تو حضور کے قدموں کی طرف، پیچھے کے طرف جالیوں کے جو لوگ سب سلامی پیش کرتے ہیں آگے کی طرف، پیچھے کا مقام، پیچھے کی طرف جگہ ایسی ہے کہ قبلہ بھی اسی طرف ہے، حضور کی جالیاں بھی اسی طرف ہے، تو وہاں کوئی موڑتا نہیں ہے کہ ادھر مڑ جاؤ، دعا ادھر کرو۔ نماز پڑھتے پڑھتے ایک بار ایسا خیال آیا کہ اتحیات پڑھ رہا تھا، تو جب اتحیات میں ہم پہنچے، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ سچ بتاؤں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یہاں نماز پڑھتے پڑھتے اتحیات ایسی گزر جاتا ہے، وہاں ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوئی کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں اے نبی آپ پر سلامتی ہو اور جالیاں سامنے ہوں، ویسی نماز کا، اس نماز کا لطف پھر کبھی زندگی میں ملا نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہوں اور پھر ہم سامنے مخاطب کر کے حضور کو سلام کر رہے ہیں نماز میں۔ اب یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے، صحابہ اکرام کا معمول یہ تھا کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ چھوٹے سے ننھے سے بچے نمازوں میں سامنے آ جاتے تھے، ہمارے بچے آئیں تو تھپڑ مار کر کے نکال دیے جائیں مسجدوں میں،
نمازوں میں خرابی پیدا کریں گے تو ہو، لیکن حسنین کریمین چھوٹی عمر میں جب صفوں میں سامنے آتے تو صحابہ خوش ہو جاتے تھے، صحابہ انہیں ہٹاتے نہیں تھے۔ بعض بزرگوں نے لکھا وجہ یہ ہے کہ وہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب اتحیات پڑھتے السلام علیکہ ایھا النبی، ہے نا اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلامتی ہو ورحمت اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو، تو صحابہ سر اٹھا کر مصلی کی طرف دیکھتے اور نبی کونین امام ہوا کرتے، سامنے میرے آقا حاضر ہوا کرتے، اور جب اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کے بعد کیا لفظ آتا ہے وَعَلَىٰ آلِ سیدنا محمد، اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود بھیج، تو صحابہ کا معمول یہ ہوتا کہ جب آل کا لفظ آتا تو حسنین کریمین کی طرف دیکھا کرتے، سلام پیش کرنا ہو تو نبی کی طرف اور درود بھیجنا ہو آل کی طرف تو حسنین کو دیکھا کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نمازوں میں سامنے ہونا بھی نماز کو خراب نہیں کرتا اور نہ ہی نماز کو کم کرتا ہے۔ اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر لوگ یہ کہتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے کا نام ہی شیعہ ہے، رافضی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضیت ہے، شیعیت ہے، تو سن لو اے لوگوں میں شیعہ ہوں، میں رافضی ہوں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، کیوں؟ صرف اہل بیت سے محبت کا نام شیعہ نہیں ہے، رافضی نہیں ہے، بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ ان کی فضیلت قرآن میں اتری ہے اور ان پر درود بھیجے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی، نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر والوں کو عام گھر والوں کی طرح نہ سمجھیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پایا اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ جو دامان اہل بیت تھاما رہا انشاءاللہ وہ سرخرو رہے گا، سرفراز رہے گا، کامیاب رہے گا، اور جو ان سے پیچھے ہوا یا ان کی دشمنی کیا، ان سے بغض و نفرت کیا، وہ ہلاک ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کس کی طرح ہے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یہ کشتی نوح کی مانند ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عطرت ہیں، میرے آقا نے ہم سب کو عطا کیا ہوا یہ گھرانہ ہے۔ اسی لیے ہمارے امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی گھرانے کے متعلق یہ فرمایا تھا یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یقیناً وہ نور کا گھرانہ ہے۔ اہل بیت کی گستاخی کفر تک لے جاتی ہے، رسول اللہ کی آل اور ان کی اولاد کی بے حرمتی انسان کو غارت کرتی، تباہ کرتی، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگوں نے فرمایا اہل بیت میں اگر کوئی عمل کی خرابی بھی دیکھو تو اس سے اچھی طرح سے اصلاح کی کوشش کرو، لیکن ان کی بے حرمتی نہ کرو، کیونکہ نسب تو باقی ہے۔ جب تک کوئی کافر نہ ہو جائے تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے، تب تک ان کی گستاخی نہ کی جائے۔